پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث زلزلوں، سیلاب اور قدرتی آفات کا شکار رہتا ہے۔ قومی سطح پر ان آفات و مصائب سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک پالیسی ساز با اختیار ادارے کی ضرورت کو محسوس کیا گیا، جو آفات کی پیشگی اطلاع، ان سے بچاؤ اور تدارک کے لیے عملی اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ امدادی سرگرمیوں میں شامل ہونے والے اداروں کے مابین مربوط روابط اور ان کی استعداد کار میں اضافہ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آرڈیننس 2007 کے تحت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا اور بعد ازاں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 کے اجرا نے اس ادارے کو وفاقی سطح پر مزید فعال بنایا۔ یہ سینٹر ہر طرح کے رسک اسیسمنٹ اور رسک مینجمنٹ کے لیے جدید ترین سافٹ ویئرز، مصنوعی ذہانت، سیٹلائٹ فیڈز اور دیگر ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف متوقع آفات کی پیشگی نشاندہی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، جہاں نہ صرف ملک کی موسمیاتی حالات پر گہری نظر رکھی جاتی ہے بلکہ عالمی صورتحال کا بغور مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ NEOC میں تمام بڑے اور اہم ادارے بشمول محکمہ موسمیات پاکستان، ادارہ برائے آبی وسائل، ریسکیو 1122، سپارکو، اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں اور مختلف NGOs کے ڈیسکس موجود ہیں، جو کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر بروقت متعلقہ اداروں کو آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی آگاہی کے لیے پیشگی اقدامات کرتے ہیں۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر زلزلوں، سیلاب، طغیانی، سمندری طوفانوں، قحط سالی، وبائی امراض اور جنگلات میں آتش زدگی سے پیشگی مطلع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ NDMA کے قیام کے ساتھ ہی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی قائم کیا گیا۔ اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے تحقیقی و تدقیق کے ساتھ عملی تربیت کے پروگرام بھی تشکیل دیے جاتے ہیں۔ اب تک اس انسٹیٹیوٹ سے 20,000 سے زائد رضاکاروں کی عملی تربیت مکمل کی جا چکی ہے۔ ہم نے یہ کیا کہ جو پاکستان کو ایک 5 زون میں ڈیوائیڈ کیا، جو ہمارا اوپر کے زون ہے، جو ناردرن ایریاز ہیں جس کے اندر گلگت بلتستان ہے، جس کے آزاد کشمیر ہے اور ناردرن خیبر پختونخوا ہے، اور ان کے جو پرابلمز ہیں، ان کے جو ایریا ہے، جس قسم کے ماؤنٹین ایریاز ہیں، ان کو ہم نے کو ریلیٹ کیا دنیا کی ان یونیورسٹیز کے ساتھ جہاں پہ سملر کائنڈ آف ڈیزاسٹرز آتے ہیں۔ سو ان کی جو پرابلمز تھے اور وہ کیا انوویٹو ٹیکنالوجیز یوز کر رہے ہیں، کس قسم کے ٹریڈیشنل ویلیوز کر رہے ہیں، ان کو ہم نے جوائنٹ ریسرچ کیا۔ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، اس کا مطلب ہے کہ تمام وہ ایکٹیویٹیز کرنا جس سے آئیدر ڈیزاسٹر نہ آئے یا اگر آئے تو اس کا افیکٹ میٹیگیٹ ہو، کم سے کم نقصان ہو سکے۔ اب یہ کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے 2 سے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ سافٹ انٹرونشنز کریں یا پھر ہارڈ انٹرونشنز کریں۔ اب ہارڈ انٹرونشنز میں کیا آ جاتا ہے؟ ہارڈ انٹرونشنز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے رسک اسیسمنٹ کی کہ کون کون سے ایریاز ہیں وہ ونریبل ہیں، ان ونریبل ایریاز کس چیز سے یا ان کے وہاں پر کون کون سے رسک ہیں، اب ان کو رسک کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بات کر رہا تھا وہ ہے سافٹ انٹرونشنز کی۔ اب سافٹ انٹرونشنز ہیں جس میں آپ اویئرنیس بھی کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے اندر، اور سیکنڈلی آپ پریپیئرڈنس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں مختلف ایسے ایسپیکٹس کی جو کہ ان کی کیپیسٹی کو انہینس کر سکیں ٹو رسپونڈ اگینسٹ اے ڈیزاسٹر۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ایک نیشنل ایپیٹوم ہے، ایک باڈی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ انڈر دی پرائم منسٹر آتی ہے، جس کا فنکشن یہ ہے، مین مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ نے تمام ہیزرڈ کو، ملٹائی ہیزرڈ کو مانیٹر کرنا ہے،
اس کی جلدی ارلی وارننگ نکالنی ہے اور اس کو ڈسیمینیٹ کرنا ہے ٹو آل دا ریلیونٹ لائن ڈپارٹمنٹس PDMS تمام کو. اس NEOC کی مدد سے ہمارا ایک سب سے بڑا جو فیکٹر ہے کہ ہماری گلوبلی اور جو لوکل لیزون ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے. تو اس ایک چھت کے نیچے ہم نے تمام ہیزرڈس کو دیکھ بھی لیا ہے اور تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہماری لیزون بہتر ہو گئی ہے اور اب ہم ارلی وارننگ کو ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں اور ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں. وی ہیو اے کیپیسٹی اینڈ ایبلٹی کہ ہم آپ کو 15 سے 30 ڈیز پہلے اس کا ایک لیڈ ٹائم پہلے بتا دیں فار دی ریورائن فلڈنگ. لیکن ان ٹرمز آف فلیش فلڈنگ کی بات کروں جو کہ ہل ٹورنٹس پہ آتا ہے تو اس کا لیڈ ٹائم کم ہوتا ہے. سو اٹ ڈپینڈس اپان ہیزرڈ ٹو ہیزرڈ. اب لیڈ ٹائم اس میں ہمیں 6 آورس ٹو 12 آورس کی ہمارے پاس ٹائم لمٹ بنتی ہے. اگر میں سائیکلون کی بات کروں تو وی ہیو ایبلٹی کہ 30 ڈیز تک ہم 30 ڈیز سے پہلے ہی ہمیں سائیکلوجینیسس یا انڈین اوشن میں کیا اس وقت سی سرفیس کی ٹمپریچر کی کنڈیشن اینڈ نمبر آف ادر کانسیپٹس ٹوگیدر, تو ہمارے پاس دیر آر ڈفرنٹ ٹائم لمٹس for which is against each and every specific hazard. لیکن اگر میں آپ کو سیزنل فورکاسٹ کی بات کروں یا سیزنل پروجیکشنس کی تو ہمارے پاس سیزنل پروجیکشنس 3 منتھس کی ہوتی ہیں, اور اگر میں آپ کو لانگ ٹرم پروجیکشنس کی بات کروں سو وی ہیو دیٹ ایبلٹی کہ ہم 6 منتھس کی پروجیکشنس کر سکتے ہیں کہ یہ سینیریوز انفولڈ ہو سکتے ہیں. پاکستان اس میں کلائمیٹ فائنانسز میں ابھی بہت بالکل انسیپشن سٹیج پہ ہے اور اس میں کافی سارا کام ہمارا ہونے والا ہے. ہم نے چیئرمین کی گائیڈنس پہ انہی کے ویژن کے مطابق NDMA کے اندر ایک یونٹ اسٹیبلش کیا ہے, دیٹ از اسپیشل پرپز یونٹ, اور یہ گرین کلائمیٹ اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کلائمیٹ فائنانسز ونڈوز اویلیبل ہیں لائک گلوبل انوائرمنٹ فیسلٹی ہے, لائک نیشنل اڈیپٹیشن فنڈ ہے, اسی طرح ڈیمیج اینڈ لاسز فنڈ ہے, ان سب کو ٹیپ کرنے کے لیے یہ ٹیم ان کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ ود دی INGOs اینڈ ڈفرینٹ ادر ڈیولپمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن ہم پروجیکٹ پروپوزل ڈیولپ کرنے کے اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں. سیکنڈلی ہم لوگ اپنی GCF کی NDMA کی ایکریڈیٹیشن کے لیے ہم لوگوں نے اپنا GCF بورڈ جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں ہے اس سے ہم آلریڈی اپنی لیٹر آف سپورٹ ہمیں مل چکا ہے, اور اب ہم اپنا اپلیکیشن جو GCF کو ہم نے سبمٹ کرنی ہے ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے. ہم پاکستان میں انشاءاللہ کلائمیٹ فائنانسز کے حوالے سے کافی سارا جو ہے وہ فائنانسز لے کے آئیں گے, اور یہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا فار فیوچر ڈیزاسٹر مینجمنٹ. NDMA صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کو عملی معاونت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے. ادارے کی کارکردگی اور استعداد کار میں اضافے کے لیے اسپیشل پرپز یونٹ آن انفراسٹرکچر اور بین الاقوامی روابط کے لیے نئی حکمت عملی اور ونگز تشکیل دیے گئے ہیں جو معلومات تک رسائی، وسائل کی دستیابی اور امداد کی ترسیل و ترتیب کا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں. NDMA جدید ترین ذرائع مواصلات جن میں موبائل ایپلیکیشن، سوشل میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات اور موبائل فون سروس پرووائڈر کے ساتھ مل کر SMS اور RBT کے ذریعے متوقع آفات و حالات میں عوام الناس کی رہنمائی کر رہا ہے. اور یہی اس ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد تھا. NDMA جدید ترین سہولیات، بہترین تربیت، عملی مہارت اور جدید ترین ذرائع اور ٹیکنالوجیز کی مدد سے اپنے مقاصد کے حصول کی طرف گامزن ہے. محدود وسائل سے قائم ہونے والا یہ ادارہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کی شاخیں اب پاکستان میں آنے والی نسلوں کو مختلف چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور مدد فراہم کریں گی.